یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ بدلو کی نشریات میں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے قومی سلامتی کے ایک بڑے اجلاس کی، جس میں حکومتی پارٹی اور اپوزیشن پارٹیز اور دونوں جو سیکیورٹی کی کمیٹیز ہیں ان کے اراکین کو بریفنگ دی ہے ایک خفیہ اجلاس میں، آف دا ریکارڈ اجلاس میں. ISI چیف اور آرمی چیف نے بریفنگ دی اور یہ بریفنگ کئی گھنٹوں چلی. لیکن اس اجلاس سے پہلے ہی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بجٹ کی تقریر میں یا بجٹ اجلاس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، سم اپ کرتے ہوئے خطاب کیا، جس میں انہوں نے تقریباً وہ تمام بڑے فیصلے سنا دیے جو اگلے دن یعنی قومی سلامتی کے اجلاس میں زیر بحث لائے جانے تھے. یہ ایک طرح سے عمران خان نے بڑی سیاسی ہوشیاری کا مظاہرہ کیا کہ یہ وہ ہیں جو فیصلہ کریں گے بطور پرائم منسٹر. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ ہمیشہ سے افغانستان میں جنگ کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے انہیں طالبان خان بھی کہا جاتا رہا، اور آج بھی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا مسئلہ افغانستان کا جنگ سے حل نہیں ہوگا، اور یہ کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے یعنی نئے فوجی اڈے نہیں دے گا، اور یہ کہ پاکستان کا کوئی بظاہر ایسا کردار نہیں ہوگا جس میں پاکستان کو دیکھا جائے، افغانستان کے لوگ دیکھیں کہ جیسے پاکستان حملہ آور ہو رہا ہے. ایسی صورت میں انہوں نے کہا ہم صرف امن میں تو پارٹنر ہوں گے لیکن جنگ میں ہم امریکہ کے پارٹنر نہیں ہوں گے. تیسری بات انہوں نے کشمیر پہ پھر سے دہرایا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ سفارتی تعلقات تب تک بحال نہیں ہوں گے، یا یہ نہیں کہا کہ بات چیت تب ہوگی کہ اگر 5 اگست کے 2019 کے فیصلے مودی حکومت واپس نہیں لے گی تو پھر تب تک بات چیت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ سفارتی تعلقات تقریباً معطل رہیں گے جیسے کہ ہیں، گو کہ ہمارے سفارتی عملہ دونوں ملکوں کا موجود ہے دونوں ملکوں میں. تو عمران خان نے خوب تالیاں بجوائیں اور اپنی ایک اور اضافہ کیا ہے اپنے 3 نکاتی ایجنڈے میں. ایک یہ خودداری، قومی خودداری کے لیڈر کے طور پہ وہ سامنے آئے ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن دے کر. جب اجلاس ہوا قومی سلامتی کی کمیٹی کا، عمران خان وہاں نہیں آئے. عجیب سی ایک وضاحت پیش کی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہ یہ طے تھا کہ وزیر اعظم نہیں آئیں گے. بھئی اتنا بڑا قومی سلامتی پہ آپ ساری اپوزیشن کی جماعتوں کے پارلیمنٹ میں لیڈرز اور ان کے اور خود حکومت کی آدھی سے زیادہ کابینہ وہاں موجود ہے، لیڈر دی اپوزیشن موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر موجود ہیں، اور وہاں پہ وزیر اعظم تشریف نہیں لے آئے. بہرکیف اس میں 8 گھنٹے لمبی بریفنگ دی گئی. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن کے لیڈرز باہر آئے وہ اس پابندی کے تحت بول رہے تھے کہ وہ باہر جا کے اندر کی بات افشا نہیں کریں گے. لیکن یہ بریفنگ بہت بڑی تھی، جس سے کہ بہت لمبی تھی، اور ابھی اس کا ایک اور اجلاس ہونا ہے کیونکہ باقی ایجنڈے پہ مکمل بات نہیں ہو سکی تھی. لیکن اس پہ جو اپوزیشن لیڈرز نے باہر آ کے بات کی ہے وہ انہوں نے سب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے، مختلف افواہیں ہیں اور مختلف سیکنڈری سورسز سے یعنی ثانوی ذرائع سے کچھ اطلاعات ہم تک بھی پہنچی ہیں اور میڈیا میں بھی آئی ہیں. لیکن جو سوالات پوچھے گئے ہوں گے یا پوچھے جانے چاہیے تھے وہ ہم آج پوچھنا چاہیں گے کہ کیا واقعی ہماری مقتدرہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو اسیس کر رہی تھی بہت پہلے سے کہ اگر امریکی فوجیں چلی گئیں، جیسے کہ آج معلوم ہوا ہے کہ بٹگرام کا ہوائی اڈہ جو سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا امریکہ کا وہ آج خالی ہو گیا ہے اور وہ افغان فوجوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس طرح تقریباً مکمل ہو گیا آج امریکی فوجوں کا انخلا افغانستان سے. اب افغان فوج اور ان کے اتحادی ملیشیاز ہوں گے اور طالبان، اور ایک بڑی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. کیا اس کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ کتنی بڑی خانہ جنگی ہوگی؟
کہا گیا ہے، جو اب اخبار باہر بھی آئی ہے یہ خبر، کہ 5 سے 7 لاکھ نئے افغان مہاجر پاکستان آئیں گے۔ اب اس کا دار و مدار سول وار کی شدت پہ ہے کہ طالبان کس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، انہیں کتنی بڑی مزاحمت ملتی ہے اور کتنے علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ آیا وہ مقامی ملیشیاز کے ساتھ اور علاقائی اور مختلف ایتھنک لیڈرز کے ساتھ اور گروپس کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کوئی سمجھوتا کریں گے، اپنی کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ ابھی تک اس کا اندیا سامنے نہیں آیا۔ طالبان لگ یہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے انخلاء کے بعد وہ کہیں گے دیکھیے ہم نے افغانستان آزاد کرا لیا اور اب ہم اپنی امارات جو ہے اسلامی امارات دولت افغانستان کو بحال کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کچھ یہ بھی خبریں آئی ہیں جس کی انہوں نے تردید کی ہے، لیکن وہ تردید لگتا ہے خالی خلی ہے، کہ جہاں انہوں نے جن اضلاع پہ قبضہ کیا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ان کے خیال میں شریعت ہے اور اس کے سخت ضوابط لاگو کر دیے ہیں۔ یعنی وہ جو افغانستان کا آئین اور سیاسی ڈھانچہ وجود میں آیا تھا اس سے قطع نظر، اس سے نہ مانتے ہوئے وہ یقیناً وہ اپنا ہی پرانی ایمریٹس کی بحالی کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں جو بڑا سوال اٹھتا ہے، جو امید ہے کہ کسی پارلیمنٹیرین لیڈر نے اٹھایا ہوگا، کہ ہم نے 20 سال تک یقیناً خاص طور پر مشرف کے زمانے میں اور بعد کے دور میں بھی افغان طالبان کو کافی اسٹریٹجک بیکنگ دی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تمام دنیا کا میڈیا اور خود ہمارے میڈیا میں رپورٹس آتی رہیں کہ جو طالبان شورا ہے، جسے کوئٹہ شورا کہا جاتا ہے، وہ کوئٹہ میں موجود ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب ملا منصور مارے گئے ایک ڈرون میں، تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایران کی سرحد کراس کر کے پاکستان آ رہے تھے، اور ان کی تو جائیداد کراچی میں بھی ہے اور کوئٹہ میں بھی ہے، اور وہ وہاں دیکھے جاتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ملا ہیبت اللہ کا انتخاب کیا گیا تو وہ بھی ہمارے بلوچستان کے کسی علاقے میں وہ شورا کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا کہ نیا امیر چنا جا سکے۔ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بہت پاکستان پہ دباؤ رہا ہے، جنرل مشرف پہ بھی رہا ہے، بعد کی حکومت پہ بھی رہا ہے، لیکن اس جو یہ نیٹ ورک تھا، حقانی نیٹ ورک، اسے پاکستان کی خصوصی مدد حاصل تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جب ہم یہ کہتے ہیں اجلاس میں یہ کہا گیا کہ ہم تو افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے، بھائی ہم نے 20 سال کی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی درست ہے کہ افغانستان سے یہاں مداخلت ہوتی رہی ہے، اور افغانستان کی حکومت نے انڈین را کو بھی موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان میں دھماکے کرے، بلوچستان میں گڑبڑ کرے، ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اور پاکستان میں خودکش حملہ آور، جیسے کہ ہم نے دیکھا آرمی پبلک اسکول میں پشاور میں وہ جو خون آشام واقعہ ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آیا تھا، جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ اب سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا اور چاہیے جو اگلا اجلاس ہوگا کہ بھئی یہ تو بتائیں کہ جب آپ نے اتنا 70,000 لوگ پاکستان کے مارے گئے، 5,000 سے زیادہ فوجی ہمارے شہید ہوئے، جن میں افسروں کی کافی بڑی مڈل رینک آفیسرز کی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی قربانی ہم نے دی ہے کہ افغانستان میں آج طالبان ایک بڑا فیکٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ جو ہی امریکی فوجیں جائیں گی تو انہوں نے اپنی ڈکلیئر کر دینی ہے وکٹری، اور وہ بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اب اتنا آسان بھی نہیں ہے ان کے بڑھنا، کیونکہ 20 سال تک افغان آرمی کو بلڈ کیا گیا ہے، آفیسرز کور کو بلڈ کیا گیا ہے، وہاں کے انتظامی ڈھانچوں کو بنایا گیا ہے، پارلیمان کو بنایا گیا ہے، آئین کو بنایا گیا ہے، جوڈیشل سسٹم بنایا گیا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے پروگرامز ایکسپینڈ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اب 10 لاکھ بچیاں جو ہیں جو پہلے اسکول جا سکتی نہیں تھی اب جا رہی ہیں۔ تو ایک بڑی کایا پلٹ ہو گئی، تمام دنیا سے پڑھے لکھے افغان واپس آ گئے اور انہوں نے خوب وہاں پہ کام کیا۔ اور تو اب کیا وہ سب کے سب جو ڈیولپمنٹ ہوئی، کیا وہ اب طالبان آ کے اسے الٹا دیں گے؟ اس بارے میں پاکستان بڑا اعزاز لیتا ہے کہ ہم نے طالبان کو امریکہ سے بات چیت پہ راضی کیا، ہم نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے پہ راضی کیا، لیکن اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو امریکی فوجیں جانے کے بعد ہمارا لیوریج کم ہو گیا ہے افغان طالبان میں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ لیوریج کیسے کم ہو گیا۔
شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب طالبان جب آگے بڑھیں گے تو ہمارے پاس لیوریج نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ امریکی فوجی نہیں ہوں گی کہ وہ کابل پہ زبردستی قبضہ نہ کرے۔ اب امریکی بہت غور کر رہے ہیں کہ اگر کابل پہ طالبان نے قبضہ کیا تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ کیا کریں گے؟ کیا پھر سے وہی تاریخ دہرائیں گے تورا بورا کی، جیسے پہلے کیا گیا تھا؟ طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے خوفناک بمبارڈمنٹ کی گئی تھی۔ اب ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ عمران خان بڑا سافٹ کارنر ہے افغان طالبان کے لیے۔ اب وہ اگر آتے ہیں حکومت میں تو میرا اپنا ایک یہ ہے، آپ کہہ لیں اسپیکولیشن میں کروں گا، ایک میرا قیاس ہے کہ اندر سے ہم خوش ہوں گے، عمران خان بھی خوش ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہوگی کہ بالآخر طالبان جنہیں ہم نے بچا کے رکھا وہ کابل پہ پھر سے حکمران ہوں گے۔ لیکن میں اس پہ وارننگ دینا چاہوں گا، شاید سیاستدان اس مسئلے کو اٹھائیں گے اگلی اجلاس میں، عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، کہ اگر وہ طالبان وہاں پہ آ گئے حکومت میں تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ کیا پاکستان پھر سے انہیں سفارتی انہیں اس حکومت کو تسلیم کر لے گا؟ اور کیا پاکستان اور طالبان نے وہی کیا جو پہلے کرتے رہے؟ جو زیادہ تر وہ وہی کریں گے، کچھ سبق سیکھے ہوں گے انہوں نے جو پہلے وہ کرتے رہے۔ لہذا کیا پاکستان طالبان پھر آئسولیٹ ہوں گے انٹرنیشنلی، اور اس کے ساتھ پاکستان بھی نتھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سوال قومی سلامتی کی کمیٹی میں زیر بحث لایا گیا ہے؟ ہم یقیناً انتظار کریں گے کہ یہ لایا جائے۔ اور اگر یہ ہے کہ ہم نے طالبان کو اتنی مدد کی اور آج وہ وکٹوریس یعنی کامیاب ہو کر سامنے آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس پر پریشان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کے نتیجے میں کل کو طالبان واپس کابل پہ قابض ہو سکتے ہیں؟ اب کہا یہ گیا ہے اجلاس میں کہ ہم ایک منتخب حکومت کو یا ایک متفقہ حکومت کو، ایک عبوری متفقہ حکومت بنے گی، یعنی سیاسی سمجھوتا ہو جو افغان بیٹھ کے طے کر لیں، جو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو لیوریج امریکہ کے پاس تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا تو جنگ بندی اس کا حصہ ہونا چاہیے تھی، لیکن اس پہ اتفاق کیا گیا کہ یہ بعد ازاں تشدد میں کمی آئے گی، جنگ بندی کو کلاس کے طور پر شامل نہیں کیا گیا، اور یہ بھی اس میں کہا گیا کہ اس کا سیاسی حل نکالا جائے گا بات چیت کے ذریعے افغان پارٹیز کے درمیان، لیکن اسے بھی بطور شرط کے امریکی فوجوں کے وڈرول کے ساتھ نہ شامل کیا گیا۔ غالباً طالبان نے اپنے پتے خوب کھیلے، انہوں نے امریکیوں کو مجبور کیا یا امریکی تیار تھے جانے کے لیے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں بغیر یہ شرائط بنوائے۔ طالبان یہ بات چیت کو طول دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب وڈرول انخلا مکمل ہو گیا ہے یا مکمل ہونے والا ہے چند دنوں میں۔ تو اب طالبان کیوں بات کریں گے؟ لیکن اگر طالبان بات نہیں کریں گے تو افغانستان میں بہت خوفناک خانہ جنگی ہوگی۔ اس بار جو لوگ ہیں وہ والے نہیں ہیں جس طرح 1996 میں طالبان قابض ہو گئے تھے اور وہ چند دنوں میں کابل میں پہنچ کر لوگ تنگ آئے پڑے تھے پرانے مجاہدین کی آپس کی خانہ جنگیوں اور قتل و غارت گری سے امن چاہتے تھے، اور طالبان دنوں میں کابل پہ جا کے قابض ہو گئے تھے۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب ایک بڑی اسٹرانگ آرمی ہے جسے امریکی مدد کر رہے ہیں، تقریباً $3.5 ارب وہ سالانہ اس فوج کو دینے پہ راضی ہیں۔ اسی طرح عالمی جو اتحاد ہے نیٹو کا اور امریکہ کا، اس کے تحت امریکہ امداد جاری رکھنے کی عندیہ دے رہا ہے۔ مجھے ایک اور بھی اچھا، اب اس آرمی کے ساتھ جو تقریباً 3.5 لاکھ ہے، اس کے ساتھ مقامی ملیشیا بھی شامل ہو گئی ہیں، تاجک ملیشیا، ازبک ملیشیا، ہزارہ ملیشیا، اور اس طرح جو علاقائی وارلارڈز ہیں انہوں نے بھی اپنی ایتھنک قبائلی ملیشیاز بلڈ کرنی شروع کر دی ہیں، جو زیادہ خوفناک اور لائلٹی سے، وفاداری سے لڑتی ہیں اپنے علاقوں کے تحفظ کے لیے یا مفاد کے لیے، قبیلوں کے مفاد کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک خانہ جنگی ہوگی، آسانی سے کابل فتح کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔
اب جب ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم پہلے سے بہتر پریپیئرڈ ہیں، مجھے آپ بتائیے آپ کیسے بہتر پریپیئرڈ ہیں کہ پھر افغانستان ایک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اس کا پھر فال آؤٹ پاکستان پہ ہونے جا رہا ہے، یہ چوتھی بار ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان پھر سفر کرے گا۔ ہمیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم طالبان کی جس طرح جنرل مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ رننگ ود دا ہیئر، کہ وہ ہرن کے ساتھ دوڑتے ہیں اور پھر شیر کے ساتھ مل کر شکار بھی کرتے ہیں، یعنی وہ ڈبل پالیسی چلتے رہے اور یہ امریکی ڈو بور کرتے رہے تا آ کے امریکیوں کو یہاں سے افغانستان سے جانا پڑا ہے۔ اب جب ہم نے یہ کچھ کیا ہے تو ہم شاید اس پہ بھی کلیئر نہیں تھے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ برڈن جو ہے افغانستان کے ملبے کا اور خانہ جنگی کا امریکی اٹھائیں اور ہم نہ اٹھائیں۔ کیا ہم نے سوچا تھا؟ اگر ہم نے یہ سوچا ہوتا تو ہم اور طریقے سے اپنی حکمت عملی مرتب کرتے اور امریکی یہ ذمہ داری اٹھاتے۔ امریکہ پہلے بھی چلا گیا تھا وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور ہمارے گلے میں افغانستان کی بعد کی خانہ جنگیوں کا ایک عذاب پاکستان پہ رہا اور ہم اس میں ملوث ہوتے چلے گئے اور اپنے گھوڑے بدلتے چلے گئے۔ اب جب کہ امریکہ چلا گیا ہے تو ہمیں پھر یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ چوتھی بار یہ ملبہ پاکستان پہ آن پڑے گا۔ جس طرح جنیوا معاہدے کے بعد خلاف ورزی ہوئی اور لایا گیا مجاہدین کو، اس کے بعد پھر طالبان کو لایا گیا، طالبان نکالے گئے، پھر امریکی آ گئے، اب پھر طالبان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی خانہ جنگی کا ایک پھر ملبہ ہم پر آئے گا، اور اگر طالبان وہاں پہ آ گئے تو بالکل ان کی امداد بند ہو جائے گی۔ ایک البتہ بات میرے ذہن میں آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید طالبان کے ساتھ امریکی ڈیل کر لیں، شاید امریکی خود جو سمجھتے ہیں کہ کابل کی حکومت کافی کرپٹ ہے، انیفیشنٹ ہے، اس کے اندر لڑائی جاری ہے عبداللہ کے درمیان اور اشرف غنی کے درمیان اور باقی جو لیڈرز ہیں کرزئی کے درمیان، تو بجائے اس کے اس میں پھنسا جائے تو ہم طالبان کو کیوں نہ کوآپٹ کر لیں، کیونکہ طالبان کو بھی بہت انٹرنیشنل امداد چاہیے ہوگی، ریگولر فوج بنانے کے لیے بھی، اداروں کو چلانے کے لیے بھی، حکومت چلانے کے لیے بھی۔ اب وہ 20 سال پہلے والی صورتحال میں افغانستان کو دھکیلنا مشکل ہوگا، ورنہ وہ طالبان کا یہ جو شورائی نظام ہے وہ نہیں چل پائے گا۔ تو لہذا شاید وہ کوآپٹ کر لیں طالبان کو ہی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ لیکن یہ جو طالبان کو اگر امریکہ کی طرف سے سگنل مل گیا تو پھر یہ ہوگا کہ پھر بھی خانہ جنگی تو ہوگی، لیکن یہ ہوگا کہ کوئی ایک طاقتور گروپ آ جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک طاقتور گروپ آنے سے کابل میں مستحکم حکومت قائم نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اور جنرل باجوہ کو اگلی بریفنگ میں یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ کسی صورت میں طالبان کی کابل پہ قبضے کی بالجبر یا طاقت سے حمایت نہیں کریں گے، بلکہ وہ زور دیں گے کہ افغان گروپس اور پارٹیز مل بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ افغان طالبان پورے افغانستان میں نہیں ہیں، یہ بہت ایک غلط تاثر بنایا جا رہا ہے۔ انہیں ناردرن الائنس سے بات بھی کرنی پڑے گی، انہیں ازبک سے بات کرنی پڑے گی، انہیں تاجک سے اور ہزارہ سے بات بھی کرنی پڑے گی، اور یہاں پہ علاقائی قوتیں تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، انڈیا اور رشیا اور چائنا بھی، یہ سب اس افغانستان کی یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں ہمیں ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کشمیر کے معاملے پہ، تو میں اس میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم نے جو 5 اگست سے 2019 کے اقدامات مودی حکومت کے حوالے سے جو شرط عائد کی تھی، وہ بڑی ناپختگی کا اظہار تھا ہماری وزارت خارجہ کا۔ پاکستان نے تو کبھی قبول نہیں کیا 370 آرٹیکل کے تحت خصوصی حیثیت کو، اور ہم کہتے رہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اور ہم ایکسیشن کو نہیں مانتے۔ اب وہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں، جنہوں نے پچھلے لوکل گورنمنٹ کے جموں اینڈ کشمیر میں الیکشن جیتے ہیں، ان 8
پارٹیوں کے 14 لیڈرز نے مودی سے ملاقات کر لی ہے اور اب وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور صوبائی اسمبلی وجود میں آئے گی. انہیں صوبے کا اسٹیٹس تو ملے گا, خصوصی اسٹیٹس نہیں ملے گا. اس کے لیے انہیں کہہ دیا گیا ہے جائیں سپریم کورٹ میں اپنا کیس لڑیں. یہی وہ عالمی سطح پہ کہیں گے. اور یہ اگلا جو کوائڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے واشنگٹن میں, اس میں مودی وہاں جانے سے پہلے یہ روڈ میپ کو بڑا واضح صورت میں سامنے لے آ کر جائیں گے. تو اس میں ہم نے بھی اس عرصے میں وہی کام کیا ہے جو منموہن سنگھ اور مشرف کے درمیان جو معاہدہ تھا 4 نکاتی, جس کا اس میں کہا گیا تھا کہ LOC کو پرماننٹ کر دیا جائے, لیکن یہ لائن آن نقشہ ہی ہو, ایک لکیر نقشے پہ رہے اور کشمیری آپ سے مل سکیں, اور کچھ اور اقدامات تھے. اب لگتا ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنا لیا ہے, اور اب جو ہم آزاد کشمیر کو فاٹا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح ہندوستان نے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنا لیا ہے, اسے جموں اینڈ کشمیر سے علیحدہ کر دیا ہے اور اسے صوبہ بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح کی کچھ تجاویز آزاد کشمیر کے بارے میں بھی ہیں. تو لگتا ہے کہ دونوں ملکوں نے فائنلی کشمیر کا بٹوارا, دونوں مقبوضہ کشمیر جو ہیں پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے, اور کشمیری بیچارے پھر سے آوازیں احتجاج کرتے, آواز اٹھاتے اپنے حق خود ارادیت کے لیے رہ جائیں گے. اس معاملے کو زیر بحث لانا چاہیے کہ اس بارے میں پاکستان کیا اختیار کرے. اور یہ کہ عمران خان نے تو قومی سلامتی کمیٹی کو کسی بھی بڑے فیصلے لینے سے پہلے پریمپٹ کر دیا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں, یہاں تک کہ انہوں نے سفارتی تعلقات نہیں ہوں گے. تو کیا وزیر اعظم اور یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو نتائج سامنے آئیں گے, کیا وزیر اعظم عمران خان اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, یا یہ کہ کیا وہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں جو فوج کا تجزیہ ہے اور عمران خان اس سے اختلاف رکھتے ہیں, تو کیا پھر ایک اور نیا اختلاف, یا یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھئی سول انتظامیہ اور فوجی قیادت ایک صفحے پہ نہیں ہے. یہ جو ہماری اپوزیشن والے بہت واہ واہ کر رہے ہیں قومی سلامتی کے اجلاس پہ, تو مجھے اس میں بھی مسٹف ایک نظر آتا ہے اپوزیشن کا, کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ میں اور وہ عمران خان میں دراڑ ڈال سکیں. لیکن عمران خان نے جو تقریر کی ہے بجٹ اجلاس کے آخر میں, اس میں آپ دیکھیے اپوزیشن کے 4 لیڈر بیٹھے ہوئے تھے, رانا ثناءاللہ بھی بیٹھے تھے, پیپلز پارٹی کے 2 مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے اور 2 پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, اور وہ بھی خوب تالیاں بجا رہے تھے جب امریکہ کو اڈے نہ دینے کا اعلان کیا عمران خان نے. لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ 2001 میں جو ایئر کمیونیکیشن کا اور لینڈ کمیونیکیشن کا کہ جو امریکہ سے معاہدے ہیں, کیا وہ ابھی ہیں یا انہیں ختم کر دیا جائے گا. اس پہ کوئی کسی نے پوچھا نہیں. اور میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے, اس کا جو ایکسٹینڈیڈ اجلاس تھا, اس میں اس معاملے کو زیر بحث لایا جائے گا. یہ بڑے اہم بڑے فیصلے ہیں, اور اس دوران ہمیں لگتا ہے کہ پارٹیاں کی توجہ جو ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ ہے, قومی سلامتی پہ کم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ افواج پاکستان نے ہی طے کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے جو تقریر کی ہے بجٹ سیشن میں, وہ ان کی انتخابی تقریر تھی. وہ ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں, وہ کسان کارڈ دینے جا رہے ہیں, وہ سبسڈائز راشن دینے جا رہے ہیں کارڈ کے ذریعے, اور وہ 50 لاکھ لوگوں کو قرضے دینے جا رہے ہیں. یہ اتنے بڑے اقدامات وہ اٹھانے جا رہے ہیں. 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو وہ منتھلی جو کیش دیا جاتا ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اور اگر انہوں نے سال بھر میں اس کی دھوم مچا لی تو اپوزیشن کو وہ ایک بڑا ٹف چیلنج دے سکیں گے. آج صرف اتنا ہی, دیکھتے ہیں کہ اگلے قومی سلامتی کے اجلاس میں نتائج کیا اخذ ہوتے ہیں. لیکن یہ مطالبہ مسلم لیگ نواز نے ٹھیک کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی غالباً یہ بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی سلامتی اور خارجہ امور کے معاملات جو بڑے ہیں, بھلے انڈیا ہے, بھلے افغانستان ہے, بھلے امریکہ کے ساتھ تعلقات, اور خاص طور پہ چین کے ساتھ تعلقات, جسے نظر آیا کہ جیسے امریکہ اور چین کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایسی خواہش ہے, طفلانہ خواہش ہے. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ویسے نہیں ہو سکتے جیسے سیٹو اور سینٹو کے زمانے میں تھے. اور اب
چائنا اور پاکستان کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے 30 سال پہلے تھے یا 20 سال پہلے تھے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی رکھی اور چین کے ساتھ بھی رکھی. اب افغانستان کی سے نکل جانے کے بعد امریکہ کی پاکستان کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہے گی، سوائے اس کے کہ وہ مانیٹر کریں، دیکھیں اور پاکستان سے کچھ اس بارے میں مدد حاصل کریں. اس کے علاوہ امریکہ کا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلق کے امریکہ بھی خلاف ہے، بھارت بھی خلاف ہے، اور خاص طور پہ سی پیک اس کا نشانہ ہے. اور پاکستان کا مستقبل کہا جا رہا ہے سی پیک سے وابستہ ہے. اور جب سی پیک سے وابستہ ہے تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چین اور امریکہ کے ساتھ ہم یکساں تعلقات رکھیں گے. ہمیں امریکہ سے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سپر پاور ہے، لیکن ہمیں چین اور امریکہ کو ایک پردے میں رکھنے کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم پھر بات کریں گے. اور بدلوں کی نشریات کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.